اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دو حیثیتیں ہیں جن میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ان قرآنی آیات کی اطاعت میں سمینا و اطانا کہتے ہوئے ایمان لائے ہیں۔ ایک حیثیت ہے آپ کے مسیح ہونے کی، اور مسیح کے متعلق احادیث بھی بالکل کھلی اور واضح ہیں، اور تمام اہل علم علماء متفق ہیں کہ مسیح نبی اللہ ہوگا۔ مولوی صاحب جو چاہیں عقیدہ رکھیں، مگر مسیح کی نبوت کا انکار کرنے والا ان کے نزدیک مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ جو اس کی نبوت کا اقرار کرے گا وہ لازماً مسلمان ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات کہاں تک ممتد ہے، کہاں تک جائے گا؟ قیامت تک کے لیے یا کسی زمانے تک کے لیے؟ یہ فیصلہ حضور نے فرمانا ہے، چونکہ آپ اس کے مجاز ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں مسیح کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس کو غیر نبی نہ سمجھ لینا، میرے بعد کہاں تک نبی نہیں ہے؟ الا انہ لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول، میرے اور مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے اب مولوی صاحب نے جو یہ زبان تان دراز کی تھی، یہ مذاق اڑایا تھا کہ ایک مرزا ہی رہ گیا تھا جس کو خدا نے نبی بنایا تھا، اس سے پہلے اتنے بزرگ گزرے ہیں، ان کو کیوں نہیں بنایا؟ محمد رسول اللہ سے زیادہ تمہیں علم ہے قرآن اور خدا تعالیٰ کے بادشاہ کا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ ان معنوں میں نبی جن معنوں میں نبی کا لقب عطا ہوتا ہے، جن معنوں میں مرتبے کی بات ہے وہ میں پہلے ہی کھول چکا ہوں کہ حدیث نبوی میں ان کا مرتبہ نبیوں کے برابر قرار دیا، میں ان کو نبی اللہ نہیں کہا۔ اس میں کوئی تضاد نہیں میری بات میں خوب بات کھول چکا ہوں۔ ان کے درمیان نبی اللہ کیوں نہیں بنا، اس پر جو مولوی صاحب چی بجی جبی ہو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اللہ کا کام ہے، اس نے نبی بنانا، آپ نے تو نہیں بنانا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ مسیح اور تیرے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، لیکن وہ ہوگا۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ینزل فینا حکما من غیر تشریع وہو نبی بلا شک، عیسیٰ ہم میں نزول فرمائیں گے، وہ حکم ہوں گے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے ہوں گے، غیر شرعی نبی ہوں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، اور وہ بغیر شک کے لازماً نبی ہیں۔ فتوحات مکیہ جلد اول۔ تو ان سے آپ اسلام کا حق چھین لیں گے، جو مسیح کو نبی کہتے ہیں، اس مسیح کو جو آنے والا ہے۔ گزشتہ کو تو سب مانتے ہی ہیں، آنے والے کو بھی بحیثیت نبی یقین کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ گزشتہ بزرگ علماء اور بڑے بڑے بزرگ مجددین کا فتویٰ ہے۔ نواب صدیق حسن خان قریب کے علماء میں ایک مرتبہ رکھتے ہیں، تیج الکرامہ میں لکھتے ہیں من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ مسیح آئے گا تو صحیح مگر نبوت کے بغیر، وہ کھلا کھلا کافر ہے، اس کو حق نہیں ہے مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو۔ بس جو کہتا ہے کہ مسیح ہے اور یہ وہی مسیح ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن اصول کے تابع یہ نبی اللہ ہے، اس سے پوچھتے ہو کہ تمہیں مسلمان کہلانے کا حق کس نے دے دیا؟ وہ کہتے ہیں امام سیوطی نے بھی اسی بات کی تصریح فرمائی ہے۔ اب ان کے اپنے دیوبندی مفتی محمد شفیع صاحب ان کے ہاں فتوے کے دائرے میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رجسٹر فتاوی الف صفحہ 49، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کرے وہ کافر ہے، یہی حکم بعد نزول بھی باقی رہے گا، ان کے نبی اور رسول ہونے کا عقیدہ فرض ہوگا، اور جب وہ اس امت میں امام ہو کر تشریف لائیں گے اس بنا پر ان کا اتباع احکام بھی واجب ہوگا۔
الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد نزول بھی رسول و نبی ہوں گے، اور ان کی نبوت کا اعتقاد جو قدیم سے جاری ہے اس وقت بھی جاری رہے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں وقت بچانے کے لیے۔ یہ الخیر الکثیر سے حوالہ لیا گیا صفحہ 73 پر، جو مدینہ پریس سے شائع ہوئی۔ آنے والے مسیح موعود کا یہ حق ہے۔ یہاں آنے والے کا لفظ دیکھیں کتنی وضاحت سے لکھ رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ آنے والے موعود کا یہاں میں بتاتا ہوں، حق اللہ ان ینکث فیہ، ان کا ذکر فرما کر، آنے والے کا ذکر فرما کے کہتے ہیں